میرے گھر کے اوپر تقریباً 400-500 سے زیادہ چاپے مارے گئے، مجھے گرفتار کیا گیا، جیلوں میں ٹارچر کیا گیا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا. 4-5 راتیں جو میں نے گزاری ہیں تو میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا وہ، اور میں کرنا بھی نہیں کیونکہ وہ ایک تلخ دور تھا. شاید بھی جنہوں نے یہ سب کیا کیا وہ پاکستانی تھے؟ بالکل پاکستانی تھے، اور وہ ہم مسلمان تھے، مسلمان بھی تھے اور ہم سے زیادہ محب الوطن بھی تھے. وہ ہم سے زیادہ محب الوطنی کے دعوے رکھنے والے لوگ تھے کہ جی ہم محب الوطن ہیں، یہ میرا ملک ہے اور ہم اس ملک کے مالک ہیں. ابھی بھی اگر میں زیادہ کچھ اوپنلی بول لوں تو پھر نہ آپ کی خیر ہے نہ میری. صحیح کہہ رہے ہیں. اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، وہ ایک ورلڈ چیمپئن رہا ہے، وہ اس نے شوکت خان دیا اس ملک کو نمل جیسی بہترین یونیورسٹی دی. پاکستان میں سب سے زیادہ جس کے اوپر قوم چیریٹی میں اعتماد کرتے ہیں اس کا نام عمران خان ہے. کہا جاتا ہے 9 مئی کا جو ماسٹر مائنڈ تھا بقول خان صاحب کے جنرل باجوہ تھے، اور جنرل باجوہ صاحب نے تو قرآن پر حلف لیا اور کہا کہ خان صاحب کی حکومت سے خان صاحب کو جیل پہنچانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. پھر کیا ہم سمجھے کہ خان صاحب کو غلط فہمی ہوئی؟ جب بھی ہم کینٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم سے ہمارا NIC کارڈ چیک کرتے ہیں. بحیثیت MN ہے، میں خود اپنی چیکنگ بھی دیتا ہوں، اپنی شناخت بھی کراتا ہوں، تو تب جا کے ہمیں الاؤ کرتے ہیں. تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے. تحریک انصاف ایک پرامن سیاسی احتجاج کے اوپر یقین کرنے والی جماعت ہے. ہم کیسے اپنے شہداء کی بے عزتیاں کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان انسٹالیشن کے اوپر چڑھائی کر سکتے ہیں جو ہماری ہیں، جو ہمارے ٹیکس کے پیئر کے پیسوں سے بنی ہے؟ تو اس سے بالکل بھی تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور باقی رہی جنرل باجوہ کی جھوٹی قسمیں، تو نہ قوم اعتماد کرے نہ تحریک انصاف کی قسموں پہ اعتماد رکھے. خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ کیا اسمبلیوں سے استعفے دینا؟ مری روڈ پہ جب آئے کنٹینر میں وہاں کور کر رہا تھا، ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہو کے ایک بڑا اعلان کیا جی ہم استعفے دے رہے ہیں. جب عمران خان نے وزٹ کیا رشیا کا، اور رشیا وہ کیوں گئے؟ اپنے قوم کے لیے سستا تیل اور سستا گندم خرید. تو یہ نواز شریف کو کیوں لایا؟ کیا تندور پہ روٹیاں کے لیے لایا؟ نہ ان کو وزیر اعظم بننے دیا. اس کو ذلیل کرانے کے لیے لایا اصل میں. اس نے جو تقریریں کی تھی لندن سے، جو انقلابی بن گیا تھا لندن میں جا کے، تو یہ ان چیزوں کی سزا ہے. اس کو لوٹ کے کھانا، مل کے کھانا، اور سب نے کھانا. دے ووٹ کو عزت دو کرنا رہے، اور ووٹ کا عزت دو سے وہ بوٹ کو عزت دو تک پہنچ گیا ان کا ہونا. سربراہ پیٹے نے کہا مت جاؤں گا، کوئی ڈیل نہیں کروں گا، قوم کو بتا دیں ان کا کپتان ڈٹا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور پاکستان سے باہر اوورسیز جو اس وقت دا ڈیجیٹل براڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو احتشام چودھری کا محبتوں برا سلام. تقریباً 1 سال ہونے والا ہے 9 مئی کے واقعے کو، اور اس وقت اگر میں PTI کی سچویشن بتاؤں، اس سچویشن میں ہے یا تو وہ اپنے اوپر سے FIR کے لیے عدالتوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، یا تو اپنے گھر میں اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کو بچا رہے ہیں. حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ PTI کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، کارکن ہیں، ان کے لیے اپنی عزتیں بچانا اس وقت سب سے ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کا حصہ نہیں ہے. جمہوریت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اور نہ ہی جمہوریت پسند جو ممالک ہیں ان کے اندر ایسے کام ہم نے اس سے پہلے دیکھے ہیں. آج جسٹس بابر ستار صاحب کی بھی عدالت میں ایک بڑا اور اہم کیس تھا، اس میں بھی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں شاہد احمد خٹک، MNA آپ کرک سے. سر تھینک یو سو مچ اوورسیز پلیٹ فارم کو ٹائم دینے کے لیے. شاہد بھائی کہاں سے شروع کروں سمجھ نہیں آ رہی. ایک چیز سمجھ آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خواتین کی عزتیں پامال کی گئیں، جو ماؤں بہنوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، کیا جمہوریت کے اندر یہ چیز کبھی اس سے پہلے آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں، ایسا کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہوا، ہونا بھی نہیں چاہیے. جی دیکھیں، مائیں بہنیں جو ہیں وہ سب کے سانجے ہوتی ہیں، اسی طرح ہی ہے. اور اگر بات اس نیز تک پہنچ جائے کہ آپ لوگوں کی ماں اور بہنوں کو بے عزت کریں، ان کے کاروبار تباہ کریں، ان کے کاروبار بند کریں، تو اس گھٹن کے ماحول میں کون آئے گا؟ اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ کیسے اس ملک کی معیشت کا پہیہ چلے گا؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، جی دیکھیں، جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک اس ملک میں اکنامکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. جب تک اکنامکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی آپ کا ملک کیسے چلے گا؟ کیسے آگے بڑھے گا یہ ملک؟ جی دیکھیں، ہمارے پڑوس میں انڈیا کتنا آگے جا رہے ہیں ہم سے. بہت. کیونکہ وہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. جی دیکھیں، جمہوریت میں
طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتی ہے. عوام جس کو چاہے منتخب کرے, جس کو چاہے وہ ریجیکٹ کرے, یہ اختیار عوام کے پاس رہنا چاہیے. اگر اس اختیار کو آپ عوام سے لے لیں تو پھر تو بادشاہت ہوئی ہے, تو پھر جمہوریت نہ ہوگی. اچھا شاہد بھائی مجھے یہ بتائیے گا کتنا مشکل وقت گزرا آپ پہ؟ جی دیکھیں پچھلے تقریباً 2-2.5 سال جب سے رجیم چینج آیا, اس کے بعد شروع میں بنی گالہ کے اوپر جب چیئرمین عمران خان بنی گالہ میں وہ کرتے تھے تو اس ٹائم کبھی پولیس ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے, پھر اس طرح زمان پارک میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ مختلف ٹائم میں مختلف یہ طریقوں سے حملے کرتے رہے, اور اس بندے کے اوپر جو اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, وہ اس ملک کا وہ ایک ورلڈ چیمپئن رہا ہے, وہ اس نے شوکت خانم دیا اس ملک کو نمل جیسی بہترین یونیورسٹی دی, اور چیریٹی میں پاکستان میں سب سے زیادہ جس کے اوپر قوم چیریٹی میں اعتماد کرتی ہے اس کا نام عمران خان ہے. یہ تمام چیزیں آپ کل ملا کے اس کے بعد پھر جب خان کو جس بونڈے طریقے سے اریسٹ کیا گیا, جس طریقے سے اس کو لے کر گئے جنہوں نے خان کو گرفتار کیا, اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ رہنما ہوا. 9 مئی میں ہم جیسے لاکھوں ہزاروں بے گناہ کارکنان ان کے اوپر مختلف قسم کے ظلم ڈائے گئے, مختلف قسم کے طریقے سے ان کو ٹارچر کیا گیا, اور مقصد کیا تھا کہ جی یہ عمران خان کو چھوڑ دیں. تو اس میں میرے اپنے ذاتی میرے ماموں لوگوں کا فلور مل تھا, اس کو بند کیا گیا. میرے گھر کے اوپر تقریباً 400-500 سے زیادہ چاپے مارے گئے, مجھے گرفتار کیا گیا, جیلوں میں ٹارچر کیا گیا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا, اور جیلوں میں آ کے ہمیں ڈیل کر رہے تھے کہ جی عمران خان کے نام کے اوپر کانٹا لگ گیا ہے, وہ پاکستانی اچھا شاید بھائی میں تو بڑا اوپنلی آج بات کروں گا. کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جیلوں کے اندر یعنی آپ کے جسم میں کرنٹ بھی لگایا گیا ایسے حساس جگہوں پہ, یعنی اگر میں اوپنلی بات کروں کہ آپ کے نفس کو بھی انہوں نے نہیں بخشا, ایسے حالات بھی سننے میں آئے ہیں. اب حقیقت ہے یہ آپ بتائیں گے؟ جی دیکھیں ایسا ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف طریقے کے ساتھ ٹریٹ کیا. ایبسلیوٹلی. ابھی کسی کو مینٹل ٹارچر دی گئی ہے, کسی کو فزیکل ٹارچر دی گئی ہے, کسی کے ساتھ مختلف واقعات ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میرے ساتھ تقریباً 4-5 راتیں جو میں نے گزاری ہیں تو میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا وہ, اور میں کرنا بھی نہیں کیونکہ وہ ایک تلخ دور تھا, وہ گزر گیا ہے. اور اسی طرح ہمارے کارکنان کے اوپر جو ظلم کے الگ الگ ایک داستان ہے. شہریار افریدی کو آپ دیکھ لیں, علی محمد کے ساتھ کیا ہوا, اسی طرح ہمارے ہزاروں کارکنان, اور جس طریقے سے یہ عمران خان کو انہوں نے ڈیل کیا ہوگا وہ تو جب باہر آئیں گے تو پوری قوم کو پتہ چلے گا. شاید بھی جنہوں نے یہ سب کیا کیا وہ پاکستانی تھے؟ بالکل پاکستانی تھے, اور وہ ہم مسلمان تھے, مسلمان بھی تھے, اور ہم سے زیادہ محب الوطن بھی تھے. وہ ہم سے زیادہ محب الوطنی کے دعوے رکھنے والے لوگ تھے کہ جی ہم محب الوطن ہیں, اور آپ لوگ جی دیکھیں ہمارا جینا مرنا اس ملک کے اندر ہے, یہ میرا ملک ہے اور ہم اس ملک کے مالک ہیں. جی دیکھیں تحریکوں میں قربانیاں دینی پڑتی ہے, تحریکیں ویسے کامیاب نہیں ہوتی. تو یہ ایک تحریک ہے حقیقی آزادی کی عمران خان کی قیادت میں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ملک میں ٹرو ڈیموکریسی چاہتے ہیں. ہم اس ملک میں ایک آزادی چاہتے ہیں کہ ہر شہری کو وہ بنیادی حقوق حاصل ہو جو اس ریاست کی ذمہ داری ہے, جو اس ریاست نے دینی ہے, جہاں پہ کسی بولنے کے اوپر پابندی نہ ہو, جو فریلی بات کر سکے. ابھی بھی اگر میں زیادہ کچھ اوپنلی بول لوں تو پھر نہ آپ کی خیر ہے نہ میری خیر. صحیح کہہ رہے ہیں, نہ آپ کی خیر ہے نہ میری خیر ہے. لیکن کہا جاتا ہے 9 مئی کا جو ماسٹر مائنڈ تھا بقول خان صاحب کے جنرل باجوہ تھے, اور جنرل باجوہ صاحب نے تو قرآن پر حلف لیا اور کہا کہ خان صاحب کی حکومت سے خان صاحب کو جیل پہنچانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. پھر کیا ہم سمجھیں کہ خان صاحب کو غلط فہمی ہوئی؟ جی دیکھیں میں ایک پاکستانی شہری ہوں, آپ بھی ہیں. جب بھی ہم کینٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم سے ہمارا NIC کارڈ چیک کرتے ہیں. بحیثیت MN ہے, میں خود اپنی چیکنگ بھی دیتا ہوں, اپنی شناخت بھی کراتا ہوں, تو تب جا کے ہمیں الاؤ کرتے ہیں. 9 مئی کے دن کیا ایسا اسپیشل کوئی دن تھا کہ لوگوں کو اندر جانے دیا گیا؟ کیسے جانے دیا گیا؟ جی میں کرک میں, چونکہ میں وہاں پہ کینٹ نہیں ہے, تو ہم نیشنل ہائی وے کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے تھے. تو ایسے لوگ پروٹیسٹ میں آ گئے تھے جو ہمارے ورکرز کو, کارکنان کو, یا ہمارے ساتھ جو بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے, تو لوگوں کو ورغلا رہے تھے کہ جی جیل کے اوپر حملہ کر دو, آئے بینک کے اوپر چڑھ جائے, مختلف قسم. تو بڑے طریقے سے ہم نے ان کو کنٹرول رکھا.
لاہور میں آپ دیکھیے, اگر آپ ویڈیوز دیکھ لیں تو وہاں پہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ بار بار مائک سے اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی ادھر نہ جائیں, ادھر نہ جائیں, ادھر کھڑے رہیں. لیکن ایسے لوگ تھے اس احتجاج میں کہ جو لوگوں کو ورغلا رہے تھے. تو اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, وہ ویڈیوز سامنے آئیں تاکہ وہ کردار, وہ شکلیں قوم کے سامنے لائی جا سکے کہ جنہوں نے لوگوں کو ورغلایا, جو اندر گئے, جنہوں نے اٹیکس کیے انسٹالیشنز کے اوپر, تاکہ پتہ تو چلے, قوم کے سامنے حقیقت آ جائے گی کہ کرنے والے کون تھے, کس نے یہ کرایا ہے. ہم جب خود ہی اس چیز سے اظہار لا تعلق کا اعلان کر رہے ہیں کہ جی 9 مئی ہم نے پرامن پروٹیسٹ کی کال دی تھی. جی دیکھیں پچھلے 2-2.5 سال جو ہم نے پروٹیسٹ کیے, جب سے یہ حقیقی آزادی کی تحریک شروع ہوئی رجیم چینج کے بعد, ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس پورے پروٹیسٹ میں. ہم نے ہر دن, ہر ہفتے 1 یا 2 پروٹیسٹ کیے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ تحریک انصاف اور عمران خان کی 27 سالہ جدوجہد اٹھا کے دیکھ لے, ایک بھی گملہ نہیں ٹوٹا. ادھر ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں, ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا اس میں. تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے, تحریک انصاف ایک پرامن سیاسی احتجاج کے اوپر یقین کرنے والی جماعت ہے. ہم کیسے اپنے شہداء کی بے عزتیاں کر سکتے ہیں, ہم کیسے ان انسٹالیشن کے اوپر چڑھائی کر سکتے ہیں جو ہماری ہیں, جو ہمارے ٹیکس کے پیئر کے پیسوں سے بنی ہے. تو اس سے بالکل بھی تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے. جنہوں نے کرایا ہے, جو اس سازش میں شامل تھے, ان سازشوں کو ضرور بے نقاب ہونا چاہیے. اور باقی رہی جنرل باجوہ کی جھوٹی قسمیں, تو نہ قوم اعتماد کری نہ تحریک انصاف ان کی قسموں پہ اعتماد کرتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ کیا اسمبلیوں سے استعفے دینا؟ مری روڈ پہ جب آئے کنٹینر میں وہاں کور کر رہا تھا, ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہو کے ایک بڑا اعلان کیا جی ہم استعفے دے رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں وہ خان صاحب کی بڑی غلطی تھی؟ نہیں جی, دیکھیں خان صاحب نے ایک سٹینڈ لیا اصولی کہ جی ہمارے حکومت کے خلاف ایک بیرونی سازش کے تحت ہمیں ہٹایا گیا ہے. صحیح. عدم اعتماد جو ہے وہ ایک جمہوری عمل ہے. کوئی بھی اسے اگر انکار کرتا ہے تو پھر جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتا. لیکن سائفر آیا, سائفر میں کیا ہوا؟ سائفر میں لکھا تھا کہ اگر آپ نے عمران خان کو نہ ہٹایا تو آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. کس نے کہا ہے؟ ایک دوست ملک کی طرف سے وہ سائفر آیا تھا, پوری پاکستانیوں کو پتہ ہے کس نے وہ بھیجا تھا. پھر ہمارے ایم این ایز مینیج ہوتے ہیں, جو تحریک انصاف کے ایم این ایز تھے, ان کا گروپ بنایا جاتا ہے, ان کی ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں. اس کے بعد ان کو سائٹ پہ کر کے جو ہمارے اتحادی جماعتیں تھیں پھر پہلے ان کو سائٹ پہ کیا گیا. اور کس ٹائم کیا کہ جب عمران خان نے وزٹ کیا رشیا کا. اور رشیا وہ کیوں گئے؟ اپنے قوم کے لیے سستا تیل اور سستا گندم خریدنے. یعنی گیم چینج اس کے بعد ہوئی. بالکل اس کے بعد ہوئی کہ آپ لوگ کیوں رشیا گئے, کون ہے جو ہمیں منع کر سکتا ہے, کیوں ہمیں منع کر رہے تھے. رشیا کے ساتھ انڈیا تجارت کر سکتی ہے, پوری دنیا ان کے ساتھ تجارت کر رہی ہے, تو پاکستان کو کیوں نہیں ہے اس بات کی اجازت کہ ہم رشیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے. بنیادی مسئلہ وہی سے پڑا کہ عمران خان کیوں گیا رشیا. سیکنڈ جو بنیادی چیز تھی عمران خان کو تحریک انصاف کو ہٹانے کی, وہ ایبسلیوٹلی ناٹ تھا کہ عمران خان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اگر امریکہ آپ لوگوں سے اڈے مانگے تو کیا آپ اڈے دیں گے, عمران خان نے کہہ دیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور کیوں کہا؟ کیونکہ اگر ہم اڈے دیتے امریکہ کو اس وقت جب انہوں نے اڈے مانگے عمران خان سے, پھر کیا ہونا تھا؟ افغانستان میں ٹرانزیشن کا پیریڈ چل رہا تھا, امریکن نکل رہے تھے اور طالبان کو حکومت وہ حوالے کر رہے تھے. اگر افغانستان میں یہ تاثر دوبارہ چلا جاتا کہ جی پاکستانی جو ہے وہ دوبارہ امریکہ کی مدد کر رہا ہے اس جنگ میں, تو اس کا سارا امپیکٹ, یا وہ ڈرون اٹیک کرتے افغانستان کے اندر, تو انہوں نے کدھر اٹیک کرنے تھے؟ خیبر پختونخوا میں یا پاکستان کے یا سیکورٹی فورسز کے اوپر کرتے, یا عام شہریوں کے اوپر کرتے, یا پولیس کے اوپر کرتے. جی دیکھیے خیبر پختونخوا نے اس جنگ میں اپنے 60-70 ہزار لوگوں کے نذرانے پیش کیے. ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا خیبر پختونخوا کا, ہمارا امن و امان جو بڑی مشکلوں سے ہم نے بحال کرایا تھا, سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں نے اس میں شہادتیں دی, پولیس نے دی, سویلینز نے دی. اتنے مشکلوں سے ہم امن کی طرف آئے تھے, اتنے مشکلوں سے عمران خان کی حکومت میں امن اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا تھا, ہم اپنے پولیس فورس کو امپاور کر رہے تھے. تو اگر ہم اڈے دیتے ایبسلیوٹلی ناٹ نہ بولتے تو پورا کا پورا امپیکٹ کس صوبے کے اوپر آنا تھا؟ خیبر پختونخوا کے اوپر. اور جب خیبر پختونخوا کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا تو پنجاب کے اوپر بھی آتا, اس کا بلوچستان کے اوپر بھی آتا, سندھ کے اوپر بھی آتا. جب تک آپ کے ملک میں امن و امان نہ ہو, کون کرے گا اس ملک میں کاروبار؟ پھر وہی بات آئی کہ جی آپ کی معیشت نے ڈسٹیبل ہونا تھا. شاید رات کو میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ نواز شریف کو کیوں لایا؟ کیا تندور پہ روٹیاں کے لیے لایا؟ نہ ان کو وزیر اعظم بننے دیا. اس کو ذلیل کرانے کے لیے لائے. اصل میں اس نے جو تقریریں کی تھی لندن سے, جو ان کی لابی بن گیا تھا لندن میں جا کے,
تو یہ ان چیزوں کی سزا ہے اس کو. اور کس نے دی؟ اپنے بیٹی نے. جی دیکھیے اس ٹائم مسلم لیگ نون جو ہے وہ 3 دڑوں میں تقسیم ہے. مسلم لیگ شین، مسلم لیگ میم اور مسلم لیگ نون. شین کو شہباز شریف لیڈ کر رہا ہے، میم کو مریم نواز کر رہے، نون کو نواز شریف کر رہا ہے. اور اس میں ایک دڑا جو ہے وہ لوٹ کا سوٹ کھا پی رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ پنجاب کو لوٹ رہا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ انقلابی بننے کی کوشش کر رہا ہے. سمدھی صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم، یہ تو میں پہلی بار سن رہا ہوں. جی چونکہ پاور شیئرنگ فارمولا ان کے گھر میں مسئلہ ہے. یہ تو پھر جمہوریت جو نعرے لگاتے تھے، جو وعدے جو قسمیں عوام کے ساتھ کرتے تھے، ان کا نعرہ کیا ہے؟ لوٹ کے کھانا، مل کے کھانا اور سب نے کھانا. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے. اور ووٹ کا عزت دو سے وہ بوٹ کو عزت دو تک پہنچ گیا ان کا وہ نعرہ. اچھا، مریم نواز پنجاب میں وہ پولیس کی وردی پہن کے آ گئی ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے باول نگر جا رہی ہیں. اصل میں پنجاب پولیس سے ویسے بھی پنجابیوں کو چھیڑ رہا ہے، کیونکہ ان کی وردی جو ہے، انہوں نے جو ظلم کیا تحریک انصاف کے ورکرز ہو یا عام پاکستانیوں کے اوپر، ویسے بھی پنجاب پولیس کی وردی سے کسی کو کچھ زیادہ محبت نہیں تھی. ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی، جب اس نے وہ وردی پہنی نا، وہ تھوڑی بہت جو اس کی عزت تھی نا پنجاب پولیس کی، وہ بھی خاک میں مل گئی. ایک چیز پی ٹی آئی والوں کی میں نے ماننی پڑے گی، وردی کے نیچے جو آپ نے بوٹ پہ جو فوکس کیا ہے نا، یہ کہاں سے آپ لوگ آتے ہیں؟ یہ مائنڈ کدھر سے آتا ہے آپ کا؟ کچھ فائدہ آپ نے اسپیسیفک ٹیم بنائی ہے، سر پہنے ہوئے تھے، فوجی بوٹ تھے آپ تو. جی بوٹ ہی ہوتے ہیں، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں. جی دیکھیں آپ نے اتنی اس پہ میمز کریٹ کر دیجیے، یونیفارم پنجاب کا، ساری چیزیں پولیس کی، بوٹ اس نے فوجیوں کے پہنے ہوئے. اصل میں اس کو لانے میں کردار اس بوٹ کا صحیح. اچھا مجھے بتائیں، ان سب سچویشن میں محسن نقوی کو کیسا پایا ہے؟ محسن نقوی بس وہ رانا ثناءاللہ نے صحیح اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ شکر کر کے وزیر اعظم نہیں بنے. ایک دفعہ میں شیخ رشید کا انٹرویو کر رہا تھا، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں زرداری کا دوسرا بچہ ہے، تو بس اس کا زرداری نے اس کو گود لیا ہوا ہے. دیکھیے زرداری کو بھی نہ کہا جائے، اس کو بھی ڈر رہا ہے. صحیح. بچے جو ہوتے ہیں کبھی کبھار وہ خان صاحب مذاکرات کریں، ایٹ دا اینڈ مجھے بتائیں اور باہر آ جائیں اور سکون کی زندگی گزاریں اور اپنی قوم کے ساتھ. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. عمران خان جو ہے ہم اس کو بڑے قریب سے، ضمنی انتخابات میں آپ کو بتا دیے کہ مذاکرات کریں گے تو باہر آئیں گے، نہیں تو ٹھیک ہے. جی دیکھیں مذاکرات کے حوالے سے عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی جب جیل لے گئے تھے، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک کمیٹی اناؤنس کی تھی مذاکرات کے لیے. مذاکرات سے تو تحریک انصاف کبھی پیچھے نہیں ہٹی. بات کرنے کے لیے تو ہم ہر ٹائم تیار ہیں، یہ ہمارا ہی ملک ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اور معاشی سٹیبلٹی آئے. یہ ملک، اس ملک نے آگے جانا ہے، اس ملک کو ہم نے ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے، لیکن 3 شرائط کے ساتھ. ایک، ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ، دوسرا تحریک انصاف اور لیڈرشپ کی رہائی، اور تیسرا اس ملک میں آئین اور قانون کی بحالی. ان 3 پوائنٹس کے اوپر جو بھی ہمارے ساتھ بات کرے گا، جو بھی ان پوائنٹس کو مانے گا، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. پورے 2 سال ہو گئے ہیں، روڈ شو کی ہیں، پورا راولپنڈی اسلام آباد کے کوئی بندہ ایسا چھوڑا نہیں ہے جس کی آواز نہ بناؤں. اگر کہا جا رہا ہے کہ فواد چودھری کو آپ لوگ ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں، کیا ایسا ہے؟ خبریں ہیں ایسی؟ جی یہ فائنل اپروول جو ہے وہ تو عمران خان صاحب نے ہی دینی کہ وہ کن کے الاؤ کرتے کن کو نہیں. اگر آپ مجھ سے ذاتی اگر آپ مجھے ذاتی حیثیت میں یہ سوال کر رہے ہیں تو فواد چودھری نے ہی ورکرز کا حوصلہ توڑا تھا. یہی میں کہنے والا تھا. اگر خان صاحب کا یہ ڈیسیژن ہوا تو سب سے بڑی تنقید کرنے والا میں ہوں گا خان صاحب. جی دیکھیے اگر پارٹی کے اندر اس چیز کو ڈسکس کیا گیا اور ہم سے اپنی رائے مانگی گئی تو مجھ سمیت بہت سے ہمارے پارٹی لیڈر سر خالی فواد چودھری نہیں، تمام جو اس وقت مشکل میں، دیکھیں ہم کھڑے رہے نا، ہم صافی تھے، ہم حق کے ساتھ کھڑے رہے. کچھ لوگوں کو ہم نے اس کیٹیگری میں نہیں ڈالنا. اگر میں علی اوان کی بات کروں، علی اوان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس کو پٹا پہنایا گیا استحکام پارٹی کا، بس اس کے بعد وہ چلا گیا. لیکن اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ کبھی آپ اس کو بلائیں، وہ آپ کو بتائے گا، ایک دن آئے گا کہ وہ بتائے گا، وہ آئے گا، وہ آپ کو بتائے گا. اسی طرح بہت سے اور بھی لوگ تھے جن کو بڑے جنون ریزن یا بڑے بہت زیادہ ٹارچر کے بعد، انسان ہے جی، ہر کسی کا ایک لیول ہوتا ہے برداشت کا، لیکن کچھ لوگ جنہوں نے کارکنان کا حوصلہ توڑا تھا، جس کہ وہ میڈیا فیسز تھے، وہ خان کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے. جب ان لوگوں نے یہ چیز کی تو پیچھے ورکر بھی ڈر گئے، ہم بھی ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ جی سب جو ہے پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو جن لوگوں نے ورکر کا حوصلہ توڑا ہے، کم از کم ان کو نہیں لینا چاہیے. تھینک یو.
جی ناظرین، امید کرتے ہیں ہماری اوورسیز کمیونٹی کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی ایسے ہی دبنگ گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ. سربراہ پیٹے نے کہا میں جاؤں گا، کوئی ڈیل نہیں کروں گا. قوم کو بتا دیں ان کا کپتان ڈٹا ہوا.